پسندیدہ بات نہیں. بعض حضرات نے عجائز کی اجازت دی. عجائز عجوز جا سکتی ہے، لیکن آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے لکل ساقطۃ لاقطہ. لکل پڑھا ہے نا یار، لکل ساقطۃ عاتقہ. تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ عورتوں کو نہیں نکلنا چاہیے. جی جی کل کے سبق کی تشریح مکمل نہیں ہوئی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ ابھی ٹائم تھوڑا ہے. کہاں سے وقت تھا؟ مسبوق کے مسئلے میں آخری حدیث وقت صلوا فاتم الصلاۃ کان کذالک. مسبوق کی نماز کے بارے میں بتا رہے تھے. من صلی وحضر علیہ گزر گئی. اچھا یہ حدیث ہے. اصل میں اس کا مستقل باب آگے آنے والا ہے، اور اس میں دو طرح کی روایات ہے. مسبوقین کو خطاب ہے کہ ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. ایک روایت ہے ما فاتکم فاتموا، اور ایک روایت ہے ما فاتکم فقضوا. فقضوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو 4 رکعت والی نماز تھی اور مسبوق آخر کے 2 رکعتوں میں شامل ہوا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اب نماز پڑھے گا یہ اول ہے یا آخر ہے؟ یہ یعنی آغاز کر رہا ہے نماز کا امام کے پیچھے. امام کا تو آخر ہے نا، آخری شفع ہے نا. امام کا کون سا ہے، اول ہے آخر ہے؟ مسبوق آخر کے 2 رکعتوں میں شامل ہوا تو وہ 2 رکعتیں امام کے لیے تو آخر ہے. لیکن مسبوق کے لیے کیا ہے؟ مسبوق کے لیے اس کو آخر سمجھنا چاہیے یا اول سمجھنا چاہیے؟ یہ 2 نقطۂ نظر ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا مسلک یہ ہے کہ یہ اول ہے. مسبوق 2 اب 2 رکعت ادا کرے گا، یہ اس کا شفع اولا ہے. کیا ہے؟ شفع اولا. اچھا سمجھ، شفع اولا ہے. اور اب جو مزید پڑے گا وہ شفع ثانی ہوگا. اور قرینہ اس کا کیا ہے کہ حدیث میں اس کو مخاطب کیا گیا فَأَتِمُّوا، کہ اپنی جو نماز تمہاری رہ گئی ہے نا اس کو مکمل کرو. اس کا مطلب یہ ابتدا ہو چکی ہے، اب تکمیل کا مکلف ہے. وہ کون؟ مسبوق. ابتدا کیسے ہوئی؟ امام کے پیچھے آخری 2 رکعتوں میں. تو یہ اول ہوئی آخر ہوئی؟ اول ہوئی نا. امام شافعی امام احمد کے نزدیک یہ اول ہے، اور اب جو اتمام کرے گا وہ آخر ہوگا. یعنی یہ جو امام کے ساتھ اس کی شرکت ہوئی شفع اولا ہے، اور اب جب وہ اتمام کرے گا وہ شفع ثانیہ کا اتمام کرے گا. اور چونکہ شفع اولا میں اس کی شرکت ہو گئی تو اس لیے وہ شفع اولا میں جو قرات ہے اور جو ضم صورت ہے وہ گویا کہ ادا ہو گئی امام کے پیچھے. اب شفع ثانیہ میں اس کو اختیار ہے پڑھے یا نہ پڑھے. یہ کس کا مسلک ہے؟ امام احمد کا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. اس کا خاص خلاصہ کیا ہے کہ اب جو وہ پڑھے گا ہے نا وہ اتمام کے طور پر پڑھے گا. لہذا امام کے ساتھ جو اس کی شرکت ہوئی وہ اول کی حیثیت سے ہوئی، آخر کی حیثیت سے نہیں ہوئی. کس حیثیت سے ہوئی؟ اس لیے کہ اتمام کب ہوتا ہے؟ جبکہ آغاز ہو چکا ہو، ابتدا متحقق ہو چکی ہو. جس کا مطلب ہے کہ امام کے پیچھے جب اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اس نے آغاز کر دیا، ابتدا ہو گئی، لہذا یہ شفع اولا بنا. اور اب جب وہ پڑھے گا تو شفع ثانیہ بطور اتمام کے. تو ان کا کہنا ہے کہ چونکہ حدیث میں فَأَتِمُّوا کا لفظ آیا ہے تو اس لیے اتموا کا لفظ اس بات کا قرینہ ہے کہ امام کی پیچھے جو اس کی نماز ہے وہ اول ہے، آخر نہیں ہے. اور شفع یعنی اول ہونے کا کیا مطلب ہے؟ شفع اول ہے اور شفع اولا ہے، شفع اول ہے تو اس میں قرات بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. اب جو وہ پڑھے گا تو شفع ثانیہ کی حیثیت سے پڑھے گا، اور شفع ثانیہ میں قرات اور ضم صورت کچھ نہیں ہوتا. یہ مسلک ہے کس کا؟ امام شافعی امام احمد بن حنبل کا. اور انہوں نے استدلال کون سے لفظ سے کیا ہے؟ اتموا سے. اتموا کا مخاطب کون ہے؟ مسبوقین. گویا کہ وہ جو اب اپنے نماز پڑھیں گے وہ بطور اتمام کے پڑھیں گے، اور اس سے پہلے جو امام کے پیچھے تھے وہ بطور ابتدا کے تھے.
تو شفع اولا امام کے ساتھ ہوا، شفع ثانیہ بعد انحراف الامام وہ اب پورا کریں گے. یہ مسلک ہے امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. لیکن حضرات شوافع اس لفظ سے استدلال کرتے ہیں جس میں ہے کہ وما فاتکم فقدو، وما فاتکم فاتمونی فقدو. تو قضا جو ہوتی ہے نا وہ کس کی ہوتی ہے؟ اول کی. لہذا جب قضا جو ہوتی ہے وما فاتکم فقدو، یہ ہاں قضا کرو. جب تو قضا کا مطلب ہے کہ جو حصہ فوت ہو گیا اب اس کو پڑھو، جو حصہ فوت ہو گیا اب اس کو پڑھو. تو جو حصہ فوت ہو گیا ہے وہ شفع اولا فوت ہوا ہے، شفع ثانیہ فوت ہوا ہے، شفع اولا فوت ہوا. لہٰذا فقدو کا تقاضا ہے کہ اب یہ ضمی صورت بھی کرے گا اور قرات بھی، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، ضمی صورت بھی کرے گا. اس لیے کہ امام کے پیچھے اس نے جو پڑھا وہ شفع ثانیہ پڑھا اور شفع اولا اس کا رہ گیا تھا جس کی قضا کرنی ہے. اب تو قضا کس کی کرنی ہے؟ شفع اولا کی. اور شفع اولا میں قرات فرض ہے، ضمی صورت بھی واجب ہے اور سورہ فاتحہ بھی واجب ہے. لہذا رکعتین اخرین میں اب اس کو جو اٹھ کے کھڑا ہوگا اور اپنی نماز پوری کرے گا تو بطور شفع اولا کے پوری کرے گا. اور شفع اولا میں چونکہ سورہ فاتحہ اور ضمی صورت واجب ہے، اس لیے اس کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ بڑا فرق ہوا نا. ان حضرات کے نزدیک شفع اولا تو امام کے ساتھ ہو چکا تھا، اب تو اس کو اتمام کرنا ہے. اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف یعنی شیخین کا مطلب یہ کہ شفع اولا اس کا فوت ہو گیا ہے، اس کو جو شرکت ملی ہے وہ شفع ثانیہ میں ملی ہے. لہذا شفع اولا کی قضا کرنی ہے. تو قضا کس کی ہوگی؟ شفع اولا کی. اور جب شفع اولا کی قضا ہوگی، رکعتین اولین کی قضا ہوگی، تو رکعتین اولین میں تو سورہ فاتحہ بھی فرض ہے اور ضمی صورت بھی فرض ہے. اس لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یہ مقتضا ہے کون سے لفظ کا؟ فقدو کا. تو اتمو کا مقتضا یہ ہے کہ شروع میں کام ہو گیا ہے، اب آخر کا کرنا ہے. اور فقدو کا مطلب ہے کہ آخر کا تو ہو گیا ہے، شروع والا کرنا ہے. یہ مسلک ہے حضرات شیخین کا. امام مالک اور امام محمد کا مسلک دونوں کا مجموعہ ہے. وہی کہتے ہیں کہ دیکھو قرات کے لحاظ سے تو فقدو ہے، قرات کے لحاظ سے فقدو ہے، لیکن قعود کے لحاظ سے، قعود دیگر افعال کے لحاظ سے فاتمو ہے. کیا ہے؟ فاتمو. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ سابق پر بنا ہے اور قرات کے لحاظ سے فقدو ہے، لہذا ابتدا کی قضا کرنی ہے. اب اس کی مثال ایسی ہوگی اور فتویٰ بھی اسی پر ہے امام محمد کے قول پر، امام احمد بن حنبل کا اور امام مالک کا اور امام محمد الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ کہ نہ مطلقاً یہ قضا ہے نہ مطلقاً اتمام ہے، بلکہ قرات کی نسبت سے قضا ہے اور قعود کی نسبت سے، قاعدے کی نسبت سے یہ اتمام ہے. لہذا اس کی صورت یہ ہوگی کہ 4 رکعت والی نماز ہے، 1 رکعت اس کو ملی، 3 فوت ہو گئی، 3 فوت ہو گئی. اب اس کو 3 رکعتیں پڑھنی ہے. تو اب پہلی رکعت میں اب یعنی پڑھنی ہے تو اب قرات کے لحاظ سے تو یہ ابتدا سے پڑھے گا نا، اس لیے کہ وہ قضا کر رہا ہے. لہذا جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو اس میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا. پھر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو اس میں بھی سورہ فاتحہ اور سورت ضمی صورت کرے گا. چوتھی رکعت میں کچھ نہیں کرے گا، یعنی چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اور ضمی صورت واجب نہیں ہے، جیسا ہم لوگ کرتے ہیں پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر نہ پڑھے تو نماز ہو جاتی. یہ ہے حکم کس کا؟ قضا کا. اور یہ حکم حضرات شیخین کے مسلک میں بھی ہے قضا والا. لیکن افعال کے لحاظ سے یعنی قاعدے کے لحاظ سے یہ اتمام ہے، قضا نہیں ہے. لہذا جب وہ کھڑا ہوگا اور 1 رکعت پڑھے گا تو اب اس کا شفع اب مکمل ہوا.
تو گویا کہ ایک رکعت اس کو ملی تھی، یہ دوسری رکعت ہے، لہذا قاعدہ ضرور کرے گا. لیکن شیخین کے نزدیک یا قاعدہ نہیں کرے گا. جو مطلقاً قضا کے قائل ہے وہ کہتے ہیں قاعدہ 2 رکعتیں مسلسل پڑھ کر بھی کرے گا، تو اور پھر آخری 2 رکعتیں پڑھ کے قاعدہ کرے گا اور آخر میں وہ 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے گا. تو امام محمد نے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اتمام اور قضا دونوں کو جمع کیا. قضا ہے باعتبار قرات کے اور اتمام ہے باعتبار قاعدے کے، باعتبار دیگر افعال کے. لہذا شیخین کے نزدیک جب وہ 1 رکعت امام کے پیچھے پڑھ کے کھڑا ہوگا تو مطلقاً قضا ہے. مطلقاً قضا ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس کو آغاز سے اب اپنی نماز پڑھنی ہے. تو آغاز سے جب نماز پڑھی جاتی ہے تو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہے، 1 رکعت پڑھی جاتی ہے، 2. لہذا بیچ میں قاعدہ نہیں کرے گا. ایک قاعدہ امام کے ساتھ ہو گیا، دوسری رکعت پڑھے گا، تیسری رکعت پڑھے گا، اب قاعدہ کرے گا اور آخر میں 1 رکعت رہ جائے گی تو وہ پڑھ لے گا. لیکن امام محمد اور امام مالک نے قرات کے اعتبار سے تو قضا کا اعتبار کیا، لیکن قاعدے کے لحاظ سے اتمام کا اعتبار کیا. لہذا جب 1 رکعت پڑھے گا اور اس میں وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور ضم سورت بھی کرے گا، لیکن 1 رکعت کے بعد دیکھو اب اتمام ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اتمام کا حکم متوجہ ہوا، لہذا اس کا شفع مکمل ہو گیا. 1 رکعت وہ تھی جو امام کے ساتھ ہوئی اور 1 رکعت اب شفع مکمل ہوا نا، اور شفع کے بعد قاعدہ ہوتا ہی نہیں ہوتا، لہذا قاعدہ کرے گا. اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو اس میں بھی ضم قرات کرے گا، اس لیے کہ قرات کے لحاظ سے اول ہے نا، اور اس کو قاعدہ نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ اتمام ہے. قاعدہ 2 رکعتیں پڑھ کے پھر آخر میں کرے گا. تو یہ فتویٰ جیسے میں نے عرض کیا نا، وہ اس قول پر ہے جو امام محمد کا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. تو حضرات شوافع کے نزدیک یہ مسبوق جب اپنی نماز پڑھے گا تو اتمام کرے گا شفع ثانیہ، اور شیخین کے نزدیک وہ قضا کرے گا شفع اولیٰ کی. مسبوق یہ فقضو اور فاتمو کی مخاطب کون لوگ ہیں؟ مسبوقین. سمجھ لو بالکل مسبوقین. اور امام محمد نے فرمایا کہ قرات کے لحاظ سے وہ مخاطب ہے فقضو کا، لیکن قاعدے کے لحاظ سے وہ مخاطب ہے فاتمو کا. تو اس طریقے سے بات سیدھی سادی ہو جاتی ہے. یہ باب خلود النساء الی المساجد، عورتوں کو نکلنا چاہیے نہیں نکلنا چاہیے. جیسا میں نے عرض کیا شروع میں خیر کا زمانہ تھا، بعض حضرات نے جائز کا حدود کا استثناء کیا ہے، لیکن وہ بھی اگر وہ فتنے کا خوف تو حدود کو بھی نکلنے کی اجازت نہیں. جی. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال تھوڑی سی روانی تلاوت نے قرات. قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. یہاں بھی کو فرمایا کہ مساجد میں اگر جانا چاہے اور خیر کا زمانہ تھا تو جا سکتی ہے، ان کو روکو نہیں. ان کو اگر شوق جانے کا ہوا، ظاہر ہے کہ دین کی اور باتیں بھی سن لیں گی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بیوتہن خیر لہن، گھر کی 4 دیواری میں ان کو زیادہ ثواب ملے گا. جی. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل فقال ابن له والله لا نأذن لهن فيتخذنه دخلا. والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا. والله لا نأذن لهن
قال فسبه وغضب عليه وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لهن وتقول لا نذر لهن. یہ کوئی بڑی دلچسپ حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اگر یہ خواتین مسجدوں میں نماز پڑھنا چاہے تو ان کو روکو نہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش کیا. ان کے صاحبزادے تھے، مختلف ناموں کے ذکر کیے، بہت سارے صاحبزادگان تھے، یا کون سے صاحبزادے تھے یہ ان کے نام کا اخفاء کیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ واللہ لنمنعہن، ہم تو روکیں گے. نیت تو ان کی صحیح تھی، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ تغیر آ گیا ہے اور عورتوں کا مساجد میں جانا یہ فتنے سے خالی نہیں. تو پیش نظر یہ تھا، لیکن صرف دل سے کام نہیں چلتا، الفاظ بھی صحیح ہونے چاہیے. صورتاً یہ معارضہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو ٹھکرانا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے تو حدیث سنائی، قال رسول اللہ صلی اللہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اور وہ سن کے وہ فوراً کہنے واللہ لنمنعہن. تو یہ کہا کہ حدیث کا معارضہ ہے، حدیث کو ٹھکرانا ہے. تو اس لیے یہ بات والد ماجد کو یا حضرت عبداللہ ابن عمر کو اتنی بری لگی کہ ان کی خوب خبر لی اپنے صاحبزادے کی. وسبہو، اور فرمایا کہ دیکھو یہ کیا ہے بت کی بات ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پیش کر رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ نہیں لنمنعہن. اور پھر بعض روایت میں ہے کہ ان سے بات چیت چھوڑ دی تھی. نخلا ونترک ما یفجرک، ظاہر ہے کہ کوئی ایسی دین کی بستات کی وجہ سے مہاجرت اور قطع تعلق ہوئی، تو ان کو سبق سکھانے کے لیے ان سے بات چیت ختم کر دی والد ماجد نے. تو یہ کوئی خلاصہ ہے حدیث کا. عن الأعمش عن مجاہد قال قال عبداللہ ابن عمر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذنوا للنساء المساجد باللیل. بعض روایت میں اذنوا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ ہے کہ عورتوں کو اگر رات کے وقت مغرب میں شام یا فجر میں مسجد میں جانا چاہیں نماز پڑھنے کے لیے تو ان کو اجازت دے دیا کرو. فقال ابن له، تو ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر کے جو موجود تھے وہ فرمانے لگے واللہ لا نأذن لہن فیتخذنہ دغلا، کہ ہم اجازت نہیں دیں گے، پھر تو یہ عورتیں اس کو دھوکہ بنا دیں گی. دغل اس درخت کو کہتے ہیں جس کے سائے میں، جس کے اس میں پردے میں چور ڈاکو پناہ لیتے ہیں. تو مطلب یہ کہ اس طرح اگر خروج کی اجازت ہوگی تو خروج سے وہ غلط فائدہ اٹھا سکتی ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہم اجازت نہیں دیں گے. لا نأذن لہن فیتخذنہ دغلا، ہے نا، اس کو دھوکہ فریب کا ذریعہ بنائیں گی، یعنی وہ اس کے پردے میں کچھ اور کچھ کر سکتی ہے. واللہ لا نأذن لہن. دوبارہ بھی کہا قال فسبہ وغضب علیہ، تو والد صاحب نے خوب خبر لی اور سب غیظ و غضب کا اظہار کیا. وقال، اور فرمایا دیکھو اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذنوا لہن وتقول لا نأذن لہن، کہ میں تو نبی کا حدیث پیش کر رہا ہوں اور تم اس دوبارہ انداز جو اس حدیث کو ٹھکرانے کا ہے، معارضے کا انداز ہے. تو اس وجہ سے تو کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو. بعض اوقات نیت صحیح ہوتی ہے لیکن ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان پر بھی انسان کو قابو پانا چاہیے. یہ اردو میں کہتے ہیں نا، ایک شخص کی اماں جان ہے تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میری والدہ نے یہ کیا، میری اماں نے یہ کیا، امی نے یہ کیا. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ باپ کی جورو نے کیا، میرے باپ کی جورو بیوی کو کہتے. تو ظاہر کہ یہ بد تہذیبی کی بات ہوگی نا، باپ کی جورو. جی. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحيى فقلت لعمرة أمنعه نساء بني إسرائيل؟ قالت نعم. یہ حدیث قال حضرت عائشہ فرماتی ہے
کہ لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خیر کا زمانہ تھا، اس کے بعد کچھ تمدن کی تبدیلی آ گئی تھی، تو حضرت عائشہ فرماتی کہ لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء، کہ عورتوں نے بعد میں جو نئے نئے کام کیے ہیں، یعنی ان میں آزادی آ گئی ہے، ان میں کچھ لاؤبالی پن آ گیا ہے، اگر اس کا ادراک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا یا آپ اس کو دیکھتے لمنعهن المسجد، تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کرتے، کما منعه نساء بنی اسرائیل، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو عبادت گاہوں میں جانے سے منع کیا گیا تھا۔ قال یحییٰ فقلت لعمرہ، کہتے میں نے عمرہ سے پوچھا کہ منعه نساء بنی اسرائیل، کیا ایسا تھا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو عبادت خانوں میں جانے سے منع کیا گیا تھا مساجد میں؟ قالت نعم، جی۔ وبه قال حدثنا ابن المثنى أن عمرو بن عاصم حدثهم قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها۔ صلاة المرأة في بيتها، گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھنا، افضل من صلاتها في حجرتها، بیت نہیں، چونکہ گھر کی چار دیواری نہیں بلکہ بیت اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں بیتوتت ہوتی ہے، جس میں آدمی رات گزار سکتا ہے، مسقف مکان، اور حجرہ سے مراد مکان محتجر یعنی صحن۔ فرمایا کہ عورت کا نماز پڑھنا اس کمرے میں افضل من صلاتها في حجرتها، صحن میں مکان محتجر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ وصلاتها في مخدعها، مخدع بھی ہے اور مخدع بھی ہے، اور اس سٹور میں نماز پڑھنا، اس چھوٹے سے کمرے میں نماز پڑھنا جو بڑے کمرے کا حصہ ہوتا ہے اور جس میں ساز و سامان رکھا جاتا ہے، وہ چھوٹا ہوتا ہے، ذرا نسبتاً زیادہ تاریکی میں ہوتا ہے، تو اس میں نماز پڑھنا افضل من صلاتها فی بیتها، کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات۔ قال أبو داود رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع قال قال عمر وهذا أصح۔ یعنی یہ الفاظ حضرت عمر کے تھے، یعنی موقوف حدیث ہے یا یہ مرفوع حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو ترکنا هذا الباب للنساء، کہ حرم میں مسجد نبوی میں مرد بھی آتے ہیں عورتیں بھی آتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو اچھا ہوتا ہے کہ اس دروازے کو ہم صرف عورتوں کے لیے مختص کرتے کہ یہاں سے مردوں کی آمد و رفت نہ ہوتی۔ یہ خواہش کا آپ نے اظہار کیا، لیکن اس پر ابھی تک عمل نہیں کیا تھا، آپ نے باقاعدہ اعلان نہیں کیا، اپنے خواہش کا اظہار کیا، اس لحاظ سے حدیث مرفوع ہے۔ اور اگر حضرت عمر کا قول ہے هذا صح، جس کی امام ابو داؤد نے تصحیح کی ہے، تو یہ حضرت فاروق اعظم کا ارشاد تھا کہ کاش ایسا کرتے کہ ہم اس دروازے کو عورتوں کے لیے مختص کرتے کہ یہاں سے مرد نہ آیا جایا کرے۔ تو کہتے ہیں یہ تو خیر بات ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ سنا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس حیثیت سے یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے اس حیثیت سے، تو خود اپنے اوپر پابندی لگائی اور اس دروازے سے انہوں نے کبھی آمد و رفت نہیں رکھی۔ جو اور دروازے تھے ان کو استعمال کرتے رہے، لیکن اس دروازے سے اپنی آمد و رفت نہیں رکھی۔ یہی فرمایا نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ترکنا هذا الباب للنساء، اگر اس دروازے کو ہم عورتوں کے لیے رہنے دیں، بس انہی کی آمد و رفتوں مسجد نبوی میں۔ قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات۔ قال ابو داود ورواه اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن نافع قال قال عمر، کہ لو ترکنا، یہ جو خواہش ہے یہ حدیث مرفوع نہیں ہے بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، وہذا صح، اور مرفوع کے مقابلے میں اس کا موقوف ہونا زیادہ صحیح ہے۔ جی، باب السعی الى الصلاة۔ سعی کے دو معنی، ایک تو سعی کے معنی بھاگنا، تو مسجد کے لیے مسجد کی جماعت کھڑی ہو رہی ہے، لوگ بھاگے جا رہے ہیں، تو یہ تو وقار کے خلاف ہے، پسندیدہ بات نہیں۔ اور دوسرے رغبت سے تیز تیز قدم اٹھانا، تو یہ مطلوب ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، بھاگ دوڑ تو جائز نہیں ہے، یعنی مکروہ ہے، لیکن رغبت کے ساتھ نسبتاً تیز تیز قدم اٹھا کے چلنا یہ پسندیدہ بات ہے۔
جی وبه شدید قال سوال. حدثنا بولے بولے جلدی بولے. سر جی یہ بعض حضرات آج کل فرماتے ہیں کہ جو جس انحطاط کی وجہ سے خواتین میں آزادی وغیرہ آ گئی تھی اس زمانے میں، تو آج کل کے زمانے میں وہ چیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن خواتین چونکہ بازار بھی جاتی ہیں اور یعنی ہر جگہ جا رہی ہوتی ہیں معاملات کے لیے، تو خالی مسجد سے روکنا پھر اس معنی میں صحیح نہیں ہے. تو اس کا کیا جواب ہے، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ کس نے کہی بات؟ ہاں جی بعض حضرات یوں فرماتے ہیں. اچھا، یعنی دیکھو بات یہ ہے کہ سارا دار و مدار خوف فتنے پر ہے. اگر فتنے کا خوف ہے تو عورت کو بالکل نہیں نکلنا چاہیے، لیکن اگر خوف فتنہ وہ سمجھتے اپنے بارے میں کہ ایسا نہیں ہوگا تو کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے. ایک یہ کہ وہ خوشبو لگا کے نہ جائے، رات میں نہ جائے، اپنے تحفظ کے ساتھ جائے، کوئی میلی کچیلی بن کر جائے، بہت برق لباس پہن کے نہ جائے. ان حدود کی رعایت کر کے اگر وہ جاتی ہے اپنے بارے میں اس کو اطمینان ہے کہ انشاءاللہ کوئی خطرہ نہیں ہے تو وہ نماز ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ مکروہ بھی نہیں ہوگا. لیکن چونکہ عام طور پر زمانہ بہت بدل گیا ہے، فساد کا زمانہ ہے، کیا صورتحال ہے معاشرے میں، تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے. جیسا حدیث میں فرمایا صلاتها فی مخدعها خیر من صلاتها فی بیتها. جہاں تک بازار میں جانے کا تعلق ہے تو وہ بھی غلط ہے، یعنی وہ تو اور زیادہ شرانگیز بات ہے. تو مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کو بازار کے کاموں کے لیے استعمال نہ کرے، بلکہ خود یہ کام کرے. قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور اگر نکلے تو یدنین علیہن من جلابیبہن. اب اگر عورت اپنا مزاج بنائے کہ نہیں جانا ہے اور چادر سے اور جلباب سے مستثنیٰ کر کے جانا ہے تو یہ گناہ اس کا مجوز نہیں بن سکتا کہ مسجد میں جائے. یہ الگ بات ہے، اس کو وہاں بھی نہیں جانا چاہیے، الا ہے کہ تمام تر تحفظات کے ساتھ اگر جائے تو گنجائش. جی وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون. لا تأتوها تسعون یعنی بھاگ کے نہ آیا کرو، وقار کے ساتھ آیا کرو. وأتوها تمشون چل کے، لیکن رغبت کے ساتھ. وعلیکم السکینہ، وقار ہونا چاہیے، وقار زائل نہیں ہونا چاہیے. فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. یہ اصل جو بات ابھی ہم نے کہی اس کا مقام یہ تھا. وما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. ایک روایت میں فاتموا ہے اور دوسری روایت میں کیا ہے؟ فقضوا. جی قال أبو داود وكذا قال الزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري وما فاتكم فأتموا. وقال ابن عيينة عن الزهري وحده فاقضوا. وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فأتموا. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو قتادة وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم فأتموا. وبه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واخذوا ما سبقكم. قال أبو داود وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه واليقظي. وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبو ذر رضي الله تعالى عنه روي عنه فأتموا واقضوا واختلف فيه عنه. یعنی دونوں طرح کی روایت ہے اور دونوں طرف کی روایت کے لیے مختلف قسم کے طرق ہے. فقضو بھی ہے، والیقضی بھی ہے، اور فاتمو بھی ہے. اسی وجہ سے ان اختلافات کی وجہ سے، یعنی ان مختلف تعبیرات کی وجہ سے ائمہ کا اختلاف ہے کہ مسبوق جو نماز پڑھتا ہے جو فوت ہو گئی وہ ابتدا ہے یا تکمیل ہے اور تتمہ ہے. جی باب في الجمع في المسجد مرتين.
وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن سليمان الأسود عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. اس حدیث سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام اسحاق ابن راہویہ نے استدلال کیا ہے کہ جماعت ثانیہ مطلقاً جائز ہے، لیکن ائمہ ثلاثہ اور جمہور کا مسلک یہ ہے کہ ایک مسجد میں اگر ایک جماعت ہو گئی ہو تو دوسری جماعت جائز نہیں ہے. اور یہ تو ایک انفرادی مسئلہ ہے کہ جس آدمی کو تنہا نماز پڑھنی تھی بطور فرض کے پڑھنی تھی، اور آپ نے جو فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کے حق میں تصدق کرے تو ان کے حق میں یہ نفل نماز تھی. تو اصل جو اختلاف ہے نا وہ فرض جماعت مرتين کی ہے. یہ تو فرض تھی نہیں، دوسری جماعت تھی، تو منفردن وہ فرض نماز پڑھ رہا تھا اور دوسرا آدمی جماعت کی کا ثواب حاصل کرنے کے لیے بطور نفل کے شریک ہوا. اور جیسا اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ مسجد نبوی تو مرکز تھا، یعنی بڑا مرکز، ہر وقت سرایا اور وفود کا آنا جانا لگا رہتا تھا. سوائے اس حدیث کے ایک دو حدیثوں کے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ لوگ بکثرت جماعت ثانیہ کرتے رہے ہوں. وہ جماعت ثانیہ کرنے میں تو انتشار ہے، تفریقہ ہے، اور اصل جو ہے نا وہ تکثیر ہے جماعت کی جو مطلوب ہے وہ اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ لوگوں کو ایک وقت معلوم ہو، اور یہ ان کو معلوم ہو کہ اگر اس وقت ہم نہیں پہنچیں گے تو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. تو اس لیے جماعت ثانیہ کراہت سے خالی نہیں ہے، جمہور کا مسلک یہی ہے. جی باب في من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني على بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائسهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال فقال لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. یہ ترمذی میں یہ حدیث آپ نے پڑھی اور اس میں یہ بھی تھا کہ یہ واقعہ حج کے دوران کا تھا، اور یہ واقعہ مسجد خیف کا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز ادا کی. انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و غلام، یہ اسود کہتے ہیں، یزید بن الاسود اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اسود سے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میت میں نماز پڑھی، وہ غلام شابن، اور میں جوان تازہ نوجوان تھا. فلما صلی، جب آپ نے نماز پڑھائی، اذا رجلان لم يصلي في ناحیۃ المسجد، تو آپ نے دیکھا کہ مسجد کے ایک طرف میں دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جماعت میں شریک نہیں تھے. فدعا بہما، تو آپ نے ان کو طلب کیا، فجیء بہما، ان کو حاضر کیا گیا. ترعدو فرائسہما، اور جب وہ آپ کے قریب آئے تو کیا چیز کانپ رہی تھی؟ یہ شانے کا گوشت جو خوف اور گھبراہٹ کے وقت پھڑکنے لگتا ہے، ان کی فرائض پھڑک رہے تھے. فقال ما منعكم ان تصلوا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا، ہم تو اپنی اقامت گاہ میں نماز پڑھ چکے تھے. فقال لا تفعلوا، اذا صلى احدكم في رحله ثم ادرك الامام ولم يصلي فليصلي معه فانها له نافلة. فرمایا کہ ایسا نہ کرو، جب تم نماز امام کو دیکھو تو اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ، اور یہ دوسری نماز تمہارے لیے نفل ہوگی. تو دیکھو دوسری نماز کا نفل ہونا تو متعین ہے. تو اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ اسی حدیث کے ظاہر سے استدلال کیا ہے کس نے، کن کے نزدیک؟ ائمہ ثلاثہ نے. ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ جو بھی نماز ہو، اگر کسی نے انفرادی طور پر اپنے نماز پڑھ لی اور اس کو جماعت مل گئی تو پانچوں نمازوں میں وہ بطور نیت کے بطور نفل کے شریک ہو سکتا ہے. البتہ مغرب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے. امام مالک کے نزدیک 4 نمازوں میں شریک ہو سکتا ہے، اور امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی کے نزدیک 5 نمازوں میں شریک ہو سکتا ہے اس حدیث کی وجہ سے. لیکن احناف کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو نہی عن الصلاۃ فی الاوقات المکروہہ کی جو روایات ہے وہ صریح بھی ہے اور صحیح بھی ہے. تو اس لیے اور محرم کو
یعنی معنی کو ترجیح ہوتی ہے مبیح پر، لہذا ان کی رعایت کی جائے گا. اور یہاں مطلب یہ ہے کہ تم دوسری اس جماعت میں شریک ہو سکتے ہو شرعی یعنی احکام کے دائرے میں، اور شرعی احکام کا دائرہ ہے کہ صرف 2 نمازیں ایسی بچتی ہیں جن میں شرکت ہو سکتی ہے، ایک ظہر کی اور ایک عشاء کی. مغرب میں اور فجر میں اور عصر میں چونکہ نفل کی اجازت نہیں ہے. مغرب میں تو 3 رکعت کا تصور نہیں، اگر وہ 4 پڑھے گا تو تحریم امام کی مخالفت ہے، اور 3 پر سلام پھیرے گا تو 3 معہود نہیں ہے بطور نفل کے، تو اس لیے وہاں اس میں مجبوری ہے. اور فجر میں اور عصر میں مجبوری ہے کہ نفل کی اجازت نہیں، اور نہ ہی عن الصلاۃ فی الاوقات المکروہ. تو وہ جو حدیث ہے وہ مخصص ہے اس کے لیے. مخصص ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جہاں کوئی معنی نہیں ہے وہاں اجازت ہے، اور جہاں معنی نہیں ہے وہاں ترجیح محرم کو ہے، معنی کو ہے، اس لیے وہاں اجازت نہیں. جی. وبه قال حدثنا ابن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمنى. بعض روایت میں یہ جو نماز کا قصہ ہے یہ فجر کا نہیں تھا بلکہ ظہر کا تھا، تو اس لیے ایسے منہ کا استدلال اور ضعیف ہو جاتا ہے. یہ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا معن بن عيسى عن سعيد بن السائب عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر رضي الله تعالى عنه قال جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة قال فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد جالسا فقال ألم تسلم يا يزيد قال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسلمت قال فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم قال إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم فقال إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. وبه قال حدثنا عن يزيد بن عامر قال جئت والنبي صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ. ایک دفعہ میں حاضر خدمت ہوا اور اب نماز میں مشغول تھے. فجلست ولم ادخل معهم في الصلاۃ، میں بھی وہاں بیٹھ گیا اور نماز میں شریک نہیں ہوا. قال فانصرف علينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور ہماری طرف متوجہ ہو گئے، فرأى يزيد جالسا، تو انہوں نے دیکھا کہ یزید ایک طرف کو بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز انہوں نے نہیں پڑھی ہمارے ساتھ. فقال الم تسلم یا یزید، کیا تم مسلمان نہیں ہو کہ ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ قال بلا یا رسول اللہ، اسلام کا شرف مجھے حاصل ہے. قد اسلمت. قال فما منعك ان تدخل مع الناس في صلاتهم، جماعت میں کیوں شریک نہیں؟ قال انی كنت قد صليت في منزلي، کہ میں اپنے گھر سے نماز پڑھ کر آیا تھا. وانا احسب ان قد صلیتم، یہ سمجھ کر کہ یہاں جماعت ہو گئی ہوگی تو اس لیے میں نے گھر میں نماز پڑھ لی تھی پھر حاضر ہوا. فقال اذا جئت الى الصلاة ووجدت الناس، جب تم آ جاؤ ایسے موقع پہ اور دیکھو کہ جماعت ہو رہی ہے، فصل معهم، تو ان کے ساتھ شریک ہو جایا کرو. وان كنت قد صلیت، اگرچہ تم اس سے پہلے نماز پڑھ چکے ہو، تکن لک نافلہ وہذه مکتوبہ. یہ ایک نئی سی بات ہے کہ تکن لک نافلہ، کہ وہ جو تمہاری اپنی نماز ہے نا وہ نفل قرار پائے گی، اور یہ جو اب تم پڑھ رہے ہو نا یہ مکتوبہ. یہ مسلک ہے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ. امام اوزاعی کے نزدیک پہلی رکعت پہلی نماز جو باقاعدہ فرض کی نیت سے ادا کی گئی تھی وہ فرض نہیں رہے گی، نفل ہو جائے گی. اور اب جو جماعت ہے یہ فریضی کی. تکن لک نافلہ. لیکن اس کے مقابلے میں دوسری حدیث ہے جو آپ نے پڑھی بھی ہے کہ وجعل صلاتک معهم صبحا، وجل صلاتکم معهم سین سے صبح، کہ جماعت کے ساتھ جو تم نماز پڑھو گے اس کو تم نفل بنا لو. یعنی انما الاعمال بالنیات کا بھی تقاضے ہے کہ پہلے نماز جو پڑھی تھی ظاہر ہے کہ فرض کی نیت سے پڑھی تھی تو زبردستی وہ تبدیل نہیں ہوگی، وہ فرض رہے گی اور یہ نفل ہوگی. اور جب نفل ہے تو نفل کے احکام جاری ہوں گے. یعنی اگر نہیں عن الاوقات المکروہ کے دائرے میں نہیں آتی وہ نماز تو شرکت ہوگی، اور اگر اس کے دائرے میں آتی ہے تو شرکت جائز نہیں ہوگی. جی.
وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير أنه سمع عفيف بن عمرو ابن المسيب يقول حدثني رجل من بني أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال يصلي أحدنا في منزله الصلاة. سأل أبا أيوب الأنصاري، حضرت ابو ایوب انصاری سے انہوں نے مسئلہ پوچھا. فقال يصلي أحدنا في منزله الصلاة. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، ثم يأتي مسجد، پھر مسجد آ جاتا ہے، وہ تقام الصلاة تو ہے، ابھی جماعت کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے. فأصلي معهم، تو کیا میں شریک ہو سکتا ہوں؟ تو نہیں، بلکہ فأصلي معهم، میں شریک ہو جاتا ہوں. فأجد في نفسي من ذلك شيئا، لیکن پھر بھی دل میں کچھ دغدغہ رہتا ہے، کچھ تردد رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے صحیح کام کیا غلط کام کیا. فأجد في نفسي من ذلك شيئا. فقال ابو ایوب سألنا عن ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورتحال کے بارے میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا تھا. یہی صورتحال کہ گھر میں نماز پڑھ لی اور مسجد میں آ کے دیکھا تو جماعت ہو رہی ہے تو ہم شریک ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی تردد ہوتا ہے. فقال، تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، فرمایا کہ فذلك له سهم جمع، کہ اس آدمی کو مجموعے کا ثواب ملے گا. مجموعے کیا؟ یعنی فرض اور نفل کے مجموعے کا. پہلی نماز فرض تھی، دوسری نفل، تو اس لیے وہ محروم نہیں ہوگا اور وہ کسی مکروہ کا مرتکب نہیں ہوا، اس نے صحیح کام کیا، تو اس لیے اس کو دونوں نمازوں کا مکمل مجموعی ثواب ملے گا. سہم جمع، اور جم کا اطلاق لشکر پر بھی ہوتا ہے، تو مطلب ہے کہ اس کو لشکر تک کا ثواب ملے گا، بڑا ثواب ملے گا. جی. باب اذا صلى في جماعة ثم ادرك جماعة يعيد. ایک قصور اب تک جو روایت بیان ہوئی نا، اس کا حاصل تو ہے کہ ایک آدمی نے گھر میں تنہا نماز پڑھی اور اب مسجد میں آ کے دیکھا کہ جماعت ہو رہی، اور اب یہاں جو حدیث ہے اس باب کے تحت، اس کا مطلب ہے کہ پہلی نماز اس نے جماعت ہی سے پڑھی، تنہا نہیں. اور اب مسجد میں آیا تو یعنی دوسری مسجد ہو سکتا ہے، پہلے نماز بھی کسی مسجد میں جماعت سے پڑھی ہو، دوسری مسجد میں آئے تو وہاں جماعت ہو رہی، تو اس کے لیے بھی اعادے کا حکم ہے نہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً ہے، پہلی نماز منفردن ہو یا بالجماعت ہو، اگر دوسری جماعت مل رہی تو اس میں شریک ہونا چاہیے، لیکن وہ رعایت تو ضروری ہوگا. نفل کیوں حضرات کے نزدیک تو اس کی بھی ضرورت نہیں، لیکن جمہور کے نزدیک وہ جو اعادے کا حکم ہے نا وہ اس تقدیر پر ہے جبکہ پہلی نماز منفردن ادا کی ہو، تو اب جماعت اگر کھڑی ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر پہلی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہو چکی ہے تو پھر اعادے کا حکم نہیں، لیکن ممانعت بھی نہیں ہے. اگر کوئی اس میں بنیت نفل ہے، شرکت بنیت نفل ہوگی تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا، بشرطے کہ نفل کا وقت ہو. جی. وبه قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار يعني مولى ميمونة قال أتيت ابن عمر على البلاة وهم يصلون فقلت ألا تصلي معهم قال قد صليت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. أتيت ابن عمر على البلاة، مدینے میں ایک جگہ کا نام ہے بلات، وہاں میں حاضر خدمت، وہاں حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس وہم یصلون، تو میں نے دیکھا کہ جماعت ہو رہی ہے. وقلت الا تصلی معهم، جماعت ہو رہی تھی لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر شریک نہیں تھے، تو میں نے عرض کیا کہ آپ کیوں شریک نہیں ہیں؟ قال، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا کہ قد صلیت، میں تو نماز اپنی پڑھ چکا ہوں اور میں نے سنا ہے انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تصلوا صلاة فی یوم مرتین، کہ ایک نماز دو دفعہ نہ پڑھو، پہلی دفعہ بھی جماعت کے ساتھ اور دوسری دفعہ بھی جماعت کے ساتھ، یہ نہ کرو. یہ حدیث صورتاً امام احمد کے خلاف ہے نا، ان کی تو مطلقاً اجازت ہے. انہوں نے اس کا ایک اور مطلب بنایا، وہ کہ ایک نماز مرتین بنیت الفرض نہ پڑھو، بنیت الفرض، تو پہلی نماز بھی فرض کی نیت سے اور دوسری نماز بھی فرض کی نیت سے، لیکن مطلقاً اگر بنیت الفرض نہیں ہے، پہلی بنیت الفرض ہے دوسری بنیت النفل ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. جی. باب في جماع الإمامة وفضلها. وبه قال جمعہ کا جو لفظ ہے نا، کبھی کبھی امام ابو داؤد اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ جمعہ بھی ہے اور
جماع بھی ہے، جماع کتاب کے وزن پر، مجموع کے معنی میں. جیسے امام بخاری کی عادت ہے کبھی کتاب اور کبھی ابواب، ابواب الامامہ. تو اسی طریقے سے کتاب کے لیے کتاب الایمان وہ ایک عادت ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت یہی ہے کہ جماع یا جمعہ علی جنت رمان اور جماع علی جنت کتاب، کہ امامت سے متعلق جتنی احادیث ہے ان کا مجموعہ. اور کبھی یہ ایک اور عنوان اختیار کرتے ہیں تفریع ابواب الاستفتاح، تفریح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ابواب اور کتاب کے معنی میں. تو یہ لفظ یہاں پہلی دفعہ ہے شاید. پھر جمعہ امامت و فضلہ کہ امامت اور جماعت کی فضیلت کے بارے میں مختلف ابواب ہے، مختلف احادیث ہے جن کو یہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. جی. وبه قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن علي الهمداني عن علي بن هنداني قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أما الناس فأصاب الوقت فله ولهم ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. یہ فرمایا کہ من اما الناس، جس نے امامت کی فاصاب الوقت اور ٹھیک وقت کا ادراک کر کے اور وقت کا پوری طرح سے یقین کر کے نماز پڑھائی، فلہو ولہو، تو اس کو بھی اجر ملے گا اور مقتدی لوگوں کو بھی اجر ملے گا. ومن انتقص من ذلک شیئا، لیکن اگر کسی نے نقصان کیا یعنی وہ پورا اہتمام نہیں ہوا، فعلیہ ولا علیہم، تو مقتدیوں کو گناہ نہیں ہوگا، اور کوتاہی چونکہ امام صاحب کی تو سارا گناہ اسی پر ہوگا. یہ باب في كراهية التدافع عن الإمامة. کراہیت التدافع عن الامام کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا علامات قیامت میں سے کہ لوگ موجود ہوں گے لیکن کسی میں امامت کی اہلیت نہیں ہوگی. ہر ایک آدمی دوسرے کو دھکا دے گا کہ تم پڑھاؤ، وہ اس کو دھکا دے گا، اور کسی میں بھی اہمیت نہیں ہوگی، کسی میں بھی صلاحیت نہیں ہوگی، اہلیت نہیں ہوگی. یہ بھی مطلب ہے اس کا. اور یہ بھی مطلب ہے کہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے مساجد میں کہ ہم جس امام کے پیچھے نہیں پڑھتے اور دوسرے کو آگے کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ دونوں لحاظ سے یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے، علامات قیامت میں سے. یہ وبه قال حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال حدثنا مروان قال حدثني طلحة بن غراب عن عقيلة امرأة من بني فزارة مولاة لهم عن سلامة بنت الحر أخت خرشة بن الحر الفزاري رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يتدافع آل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم. ان من اشراط الساعة، علامات قیامت میں سے بھی ہیں یہ تدافع آل المسجد، کہ مسجد ایک دوسرے کو دھکے دیں گے، مسجد والے ایک دوسرے کو دفع کریں گے، دھکے دیتے رہیں گے. لا یجدون اماما یصلی بہم، یعنی کسی امام پر ان کا اتفاق نہیں ہو سکتا ہوگا، یا امام اہلیت والا صلاحیت والا امام دستیاب نہیں ہوگا. جہالت کا دور ہوگا، دین سے بیزاری کا اور دین سے ابتعاد دوری کا دور ہوگا، کسی میں صلاحیت نہیں ہوگی. جی. باب من أحق بالإمامة. وبه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن زمعج يحدث عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في بيته ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. قال شعبة فقلت لإسماعيل ما تكريمته قال فراشه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. امام کس کو ہونا چاہیے؟ اقرا کو امام ہونا چاہیے. چنانچہ امام احمد بن حنبل اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے کہ زیادہ مستحق کون ہے؟ اقرا ہے. لیکن ائمہ ثلاثہ اور جمہور کا مسلک یہ ہے کہ زیادہ استحقاق عالم کا ہے. اور اس کی وجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو امامت کے لیے منتخب فرمایا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو.
حالانکہ اقرا جو مشہور تھے ابی ابن کعب تھے، وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ابی. تو اسی معلومہ پھر یہ کہ قیاس کا بھی تقاضے ہے کہ قرات کی ضرورت تو ایک رکن میں ہے اور علم کی ضرورت تمام ارکان میں ہے، اس لیے عالم کو ترجیح ہے. اس لیے جی. وبه قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي عن شعبة بهذا الحديث قال فيه ولا يؤم الرجل الرجل. قال أبو داود كذا. قال يحيى القطان عن شعبة أقدمهم قراءة. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن زمعة الحضرمي قال سمعت أبا مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ولم يقل فأقدمهم قراءة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أيوب عن عمرو بن سلمة قال عن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة وقال يؤمكم أقرأكم فكنت أقرأهم لما كنت أحفظ فقدموني فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء فكنت إذا سجدت تكشفت عني فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورة قارئكم فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به أؤمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. یہ بڑے دلچسپ حدیث ہے. جو پہلے کی جو حدیث گزری وہ تو آپ نے ترمذی میں پڑھی، یہ نہیں پڑھی. تو یہ اور اس حدیث سے مسئلہ مستنبط ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ نابالغ بھی امام بن سکتا ہے. لیکن جمہور کا مسئلہ کیا ہے کہ نابالغ امام نہیں بن سکتا، اور اس کی مختلف دلائل ہے. ایک تو یہ کہ الامام ضامن، تو امام نابالغ کی جو نماز ہوگی وہ بطور نفل کی ہوگی. نابالغ تو ظاہر کا مکلف نہیں ہے، اور مفترض اس کی پیچھے کیسے نماز پڑھے گا؟ یہ تو اقتداء قوی خلف ضعیف ہے. اور امام کو ضامن ہونا چاہیے. ضامن جو ہوتا ہے وہ اپنے سے فوق کا متضمن نہیں ہو سکتا، تحت کا متضمن ہوتا ہے. ایک یہ. اور حضرت ابن عباس کی بھی حدیث ہے کہ لا ام القوم لا ام الغلام حتی یحتلم، کہ جب تک وہ بالغ نہ ہو اس کو امامت نہیں کرنی چاہیے. تو اس لیے جمہور کا مسلک یہ ہے کہ سبھی کو امامت کا حق حاصل نہیں ہے بالغین کے لیے. یہ حدیث جو ہے اس میں اگرچہ اس کا ذکر ہے، لیکن اس کو اس استدلال اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ثابت نہیں ہے. حضرات صحابہ نے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ یہ نابالغ بچہ ہے لیکن اچھا خاصا قرآن کریم اس کو یاد ہے، تو اس حیثیت سے چونکہ اقرأہم تھا تو اس کو انہوں نے امام بنایا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہیں ہوئی تھی، تقریر نہیں ہے اس پر. پھر یہ کہ وہ جو غلام تھا نا وہ بیچارے ناکافی کپڑے پہنا ہوا تھا، چنانچہ جب سجدے میں جاتا تھا نا تو سطر کھل جاتا تھا. اور کسی عورت نے کہا کہ وارو عنا عورت قارئکم، امام صاحب اپنا سطر تو چھپائے. یہ کسی عورتوں نے کہا. تو ظاہر ہے کہ سطر تو فرض ہے نا، اس کے باوجود وہ امامت کرتے رہے. تو اگر آپ سبھی کی اس نماز کو جواز کا ذریعہ قرار دیتے تو سطر کا کیا جواب دیں گے؟ یہ تو اس لیے اس حدیث سے استدلال نہیں ہو سکتا. تو دیکھو عن عمرو بن سلمہ قال كنا بحاضر، ہم آباد علاقے میں تھے یعنی شہر میں تھے، حاضر بدو کے مقابلے میں، اور ہمارے پاس سے مختلف قافلے گزرا کرتے تھے مسافروں کے. كنا بحاضر، ہم ایک بستی میں تھے یا شہر میں تھے. یمر بین الناس اذا اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو لوگ آنے جانے والے ہوتے تھے اور خاص طور پر وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے تھے تو ہمارے پاس سے جاتے اور ہمارے پاس سے واپس آتے. فکانوا اذا رجعوا مروا بنا، یہاں سے ہوتے ہوئے گزرتے اور واپسی میں یہیں سے نکل جاتے. رجعوا مروا بنا.
اور چونکہ ہم حاضر تھے، یعنی ایک بستی والے تھے، تو اس لیے وہاں وہ لوگ پڑھاؤ بھی ڈالتے، نماز بھی پڑھتے، اور صاحب وہ میں ان کی تلاوت بھی سنتا. مروا بنا فاخبرونا، وہ آ کے ہمیں بتاتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کذا و کذا، کہ دیکھو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے ہیں اور آپ کا یہ ارشاد ہم نے سنا، تو ہم اس طرح علم حاصل ہو جاتا تھا. وَكُنْتُ غُلَامًا حَافِظًا، اور میں بچہ تھا لیکن یاد کرنے والا تھا. فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنًا كَثِيرًا، تو ان قافلوں سے مجھے بہت سارا قرآن کریم یاد ہو گیا. وہ کوئی چھوٹی موٹی صورت مجھے سنا دیتے تو میں یاد کر لیتا تھا. فَانْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے ابا جان وافد بر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فی نفر من قوم، اپنے کچھ لوگوں کو لے کے. فعلمهم الصلاۃ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ دیکھو نماز فرض ہے اور نماز اس طرح ادا ہوتی ہے، تم لوگ نماز بھی پڑھ لیا کرو. وقال یہ امکم اقرأکم، اور یہ بھی ہدایت دی آپ نے کہ تم میں سے جو اقرا ہو وہ امام بنے. یہ میرے ابا جان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی. فکنت اقرأہم، اب انہوں نے تلاش کیا قبیلے میں اقرا کون ہے، تو میں ہی اقرا تھا، اس لیے کہ میرے اندر شوق تھا، جستجو تھی، اور قافلوں سے میں نے بہت سارا قرآن شریف یاد کر لیا تھا. لما کنت احفظ، میں اقرا اس لیے تھا کہ میں حفظ کرتا رہتا تھا، باقی لوگوں کو دلچسپی نہیں تھی. فقدمونی، تو انہوں نے مجھے امام بنا لیا. یہ نا یہ اس معیار پر پورے اترتے ہیں. کیا معیار ہے؟ اقرأہم. فکنت امہم، اور میں اب امام بنا. وعلی بردۃ لی صغیرہ صفرا، اور ایک پیلے رنگ کی چھوٹی سی چادر میں پہنا کرتا تھا، یہی میرا کل لباس تھا. اذا سجدت، اور جب میں سجدے میں چلا جاتا تھا. فکنت اذا سجدت تکشفت عنی، تو وہ چادر کھل جاتی تھی. فقالت امرأۃ من النساء، ایک خاتون نے میری حالت دیکھی تو کہنے لگی وارو عنا عورت قارئکم، کہ یہ جو اب قاری صاحب ہے ان کا سطر تو چھپاؤ، نماز میں تو ذرا اہتمام ہونا چاہیے. وارو عنا، چھپا دو، عنا عورت قارئکم، امام صاحب کی سطر کو چھپاؤ. چنانچہ ہوا یہ کہ فاشتروا لی قمیصا عمانیا، ان کو خیال آیا، چنانچہ میرے لیے انہوں نے ایک کپڑا خریدا عمان کا بنا ہوا، یعنی مسقط وغیرہ کے علاقے کا کی صنعت تھی، اس کا بنا ہوا ایک کپڑا میرے لیے خریدا، قمیص خریدی. فما فرحت بشیء بعد الاسلام فرحی بھی، کہتے اسلام کے بعد میرے لیے خوشی کا سب سے بڑا سامان یہ تھا کہ مجھے قمیص مل گئی، یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی کا مقام. فما فرحت بشیء بعد الاسلام فرحی بھی، جتنی خوشی مجھے اس قمیص کی ہوئی اسلام کے بعد، اس سے اتنی خوشی مجھے کہیں نہیں، کسی چیز کی نہیں ہوئی تھی. فکنت امہم، چنانچہ میں بدستور امام رہا. وانا ابن 7 سنین، حالانکہ میری عمر کتنی تھی؟ 7 سال، او 8 سنین، 8 سال. تو بہرحال یہ امام تھے. اسی سے امام شافعی کا استدلال ہے، لیکن استدلال اس سے کمزور ہے کہ وہاں تو کشف عورت بھی آنا اس کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر بھی اس پر ثابت رہی. جی. وبه قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحبل عن عمرو بن سلمة عن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم بهذا الخبر قال فكنت أؤم في بردة موصلة فيها فتق. في بردة موصلة فيها فتق، یعنی جو چادر تھی میرے اوپر وہ ایسی تھی کہ اس میں وہ لگے پیون لگے ہوئے تھے اور جگہ جگہ سے پھٹ بھی رہی تھی. ایک تو پیون لگے ہوئے تھے اور فیہا فتق، ان کا کیا مطلب ہے؟ جگہ جگہ پھٹی ہوئی بھی تھی. تو اس لیے صورتحال کے سجدے میں خاص طور پر سطر کھل جاتا. موصلہ کہ معنی یہ جگہ جگہ اس میں پیون لگے ہوئے تھے. فیہا فتق، اور ساتھ ساتھ کچھ حصہ پھٹا ہوا بھی تھا. فکنت اذا سجدت خرجت استی، چنانچہ میں پردہ ختم ہو جاتا تھا. جی. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكي عن مسعر بن حبيب الجرمي قال حدثنا عمرو بن سلمة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا يا رسول الله من يؤمنا؟ قال أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن أو قال أخذا للقرآن قال فلم يكن أحد من القوم جمع ما جاء. اب نے ہدایت دی کہ جو زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہو اس کو امام بناؤ، اور مجھ سے زیادہ کوئی پڑھا ہوا نہیں تھا. وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِّنَ الْقَوْمِ جَمَعَ مَا جَمَعْتُ، جتنا میں نے قرآن کریم جمع کیا تھا اتنا کسی اور کے پاس نہیں تھا. فَقَدَّمُونِي، تو انہوں نے مجھے
آگے کر دیا نا امام بنا کے، وانا غلام وعلی شملۃ لی، یہ ایک چادر میرے جسم پر تھی. قال فما شهدت مجمعا من جرم الا كنت امامهم، اور چونکہ مجھے امامت کا یہ شرف حاصل ہو گیا تھا اس لیے جب بھی کوئی جماعت کھڑی ہوتی نا تو امامت کا کام مجھے کرنا پڑتا تھا. الا كنت امام وكنت اصلي على جنائزهم الى يوم هذا، اور یہ امامت کا شرف اب تب مجھے حاصل ہے، چنانچہ میں 5 وقتہ نمازوں کی بھی امامت کرتا تھا اور جنازے بھی پڑھاتا تھا. جی. قال أبو داود ورواه يزيد بن هارون عن مسعر بن حبيب الجرمي عن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال لما وفد قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عن نبيه. وبه قال حدثنا القانبي قال حدثنا أنس يعني ابن عياز قال وحدثنا الهيثم بن خالد الجهني علمانا قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤم. لما قدم المهاجرون الأولون، جب مہاجرین اولین مدینہ تشریف لائے، نزلوا العصبة قبل مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ظاہر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر میں آئے تھے، پہلے اور حضرات ہجرت کر کے آ گئے تھے، اور جو مہاجرین آئے تھے نا اولین، انہوں نے کہاں قیام کیا؟ عصبہ ایک جگہ ہے، انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا، وہاں قیام کیا. فکانا یؤمہم سالم مولا ابی حذیفہ، ان کے امام جو تھے نا وہ سالم تھے، حضرت ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام. وکانا اکثرہم قرآنا، اور اس وجہ سے امام تھے کہ زیادہ قرآن ان کو یاد تھا. زاد الحسین وفی عمر بن الخطاب وابو سلمہ بن عبد الاسد. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال وحدثنا مسدد قال حدثنا مسلمة بن محمد المعنى واحد عن خالد عن ابي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له او قال لصاحب له اذا حضرت الصلاة فأذنا ثم اقيما ثم ليؤمكما اكبركما. وقال في حديث مسلمة قال وكنا يومئذ متقاربين في العلم. یعنی بھی فرمایا کہ یہ امکما اکثرکما اکبرکما، اکبر کو بتایا دیا کہ عالم اور اقرا کا ذکر نہیں ہے، یہاں صرف کبیر السن کا ذکر ہے. تو کہتے ہیں وہ کبیر السن اس وجہ سے کہ ان کو پتہ تھا کہ ہم علم اور قرات میں ہمارے حیثیت مساوی ہے، تو اس لیے آپ نے فرمایا فأذنا ثم اقیما ثم ليؤمكما اکبرکما. وقال فی حدیث مسلم كنا يومئذ متقاربين فی العلم، یہ اپنے اکبرکما اس لیے فرمایا کہ علم کے لحاظ سے تو ہم برابر تھے. وقال فی حدیث اسماعیل قال خالد قلت لابی قلابة فأين القرآن، اچھا علم میں قریب تھے تو آخر اقرا بھی تو ہے، تو کیا قرآن کو تو مرجح نہیں بنایا؟ تو کہا کہ قرآن میں بھی ہماری حیثیت مساوی تھی، یعنی اقرا ہونے بھی ہم برابر تھے، قرات میں بھی ہم برابر تھے.